نماز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ سب سے پہلی کامیابی فجر کی نماز کا پڑھنا، سب سے پہلی ناکامی فجر کی نماز کا چھوٹ جانا، سب سے پہلی فتح فجر کی نماز پڑھنا، اور سب سے پہلی شکست فجر کی نماز کا چھوٹ جانا۔ جو صبح مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، اور جو صبح مسجد نہیں گیا، اٹھ کے دکان دفتر بازار جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے۔ اب جو شیطان کا جھنڈا لے کے پھرے، شیطان پر تو لعنت ہے، جو اس کے جھنڈا لے کے پھرے، تو مسئلے کیسے حل ہو جائیں، مسئلے کیسے حل ہو جائیں؟ مسئلوں کا حل اللہ کو ساتھ لینا، اللہ کو ساتھ لینے کا پہلا ذریعہ 5 وقت نماز۔ نماز میں سب سے پہلی نماز فجر، فجر فجر، سب سے پہلی آواز ہر گاؤں، ہر بستی، ہر محلہ سب سے پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، بریگیڈیئر صاحب کے پاس گئے نا، بریگیڈیئر صاحب کے پاس گئے نا، تو اب ان سے کہا، ان کے جو باہر کھڑا تھا نا اردلی، اس سے کہا ہم اندر جا رہے ہیں، صاحب بیل کریں گے، بیل، تم نے اندر نہیں آنا ہے، اندر نہیں آنا ہے، پکا کر دیا، پکا کر دیا۔ اب اندر گئے، بریگیڈیئر صاحب نے بیل دی، مہمان آئے، چائے پانی مانگاؤں۔ اپنی سروس میں پہلی دفعہ دیکھا بریگیڈیئر صاحب نے، ادھر سے بیل ہوئی، آگے سے سلوٹ کوئی نہیں، دوبارہ بیل، پھر کوئی سلوٹ، تیسری بیل بڑی لمبی، کوئی ہو چہرے کا رنگ، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، غصہ۔ ہمارے ساتھی نے کہا صاحب اس کی غلطی نہیں، ہم نے منع کیا ہے، ہم نے منع کیا ہے۔ اور پتہ کیوں منع کیا ہے؟ صاحب دیکھو یہ آپ کا ملازم تو نہیں، یہ تو حکومت کا ملازم، تنخواہ آپ تو نہیں دیتے، حکومت دیتی ہے۔ ہاں ایک بات ہے، آپ کا ماتحت ہے، آپ نے 3 دفعہ بلایا، وہ نہیں آیا، آپ کو کتنا غصہ آیا، اور اللہ جل جلالہ روزانہ 5 دفعہ ہمیں بلاتے ہیں، ہم اپنی جگہ سے نہیں ہلتے کہ اللہ کو نہیں غصہ آتا ہوگا۔ ہو ایک کرنٹ لگا، میرا ماتحت میری نہ مانے، مجھ پر کیا گزری، میں اللہ کا بندہ ہو کر، جس اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، عقل دی ہے، بولنے سننے کی طاقت دی ہے، وہ اللہ بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آجو نماز کی طرف۔ میں نہیں اٹھتا تو اللہ کو نہیں برا لگا؟ انہوں نے کہا صاحب آج بات سمجھ میں آئی ہے، آج سے میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں۔ ہاں، یہ جگہ بات تھی ججوں میں، سارے جج حضرات بیٹھے تھے، ہم نے کہا دیکھو جو جج صاحب یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے، نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے، بھئی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میٹنگ ہو رہی تھی، اچھا تو نماز اہم نہیں، میٹنگ اہم ہے۔ جو اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہ کر سکا وہ کسی کا صحیح فیصلہ کیا کرے گا؟ جو اپنے بارے میں غلط فیصلہ کر گیا کسی کا صحیح فیصلہ کیا کرے گا؟ طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، نماز کھڑی تو طواف بند، آج نماز کھڑی تو کھیل بند نہیں، دکان بند نہیں، دفتر بند نہیں، اس لیے پریشانیاں ہیں، یہ مسائل، یہ پریشانیاں، یہ کیوں ہیں؟ 70-80% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ جتنا لوگ جنازے میں شرکت کا اہتمام کرتے ہیں، اگر اتنا فرض نماز کا اہتمام ہو جائے تو مسجدیں بھر جائیں۔ جنازہ تو فرض کفایہ، نماز تو فرض عین ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، بھائی نماز پڑھو، بھائی ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے۔ مؤذن صرف یہ نہیں کہتا حی علی الصلاۃ، آجو نماز کی طرف، بلکہ ساتھ کیا کہتا ہے؟ حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی نماز میں ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا، سر جھکانا، ماتھا ٹکانا، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ مسئلوں کا حل ہے۔
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد طلب کرو، صبر صبر صبر۔ کیا مطلب؟ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، ہاں، صبر، ناگواریوں پر صبر کرنا، معصیت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، ہاں، اطاعت پر کوئی مجاہدہ تو جمنا، اور نماز پڑھنا، یہ مسئلوں کا حل ہے، یہ مسئلوں کا حل ہے۔ نماز زندہ ہو، مسجدیں بھر جائیں، سارے وزیر مسجدوں میں جائیں، سارے وکیل مسجدوں میں جائیں، سارے افسران مسجدوں میں جائیں، سارے غریب مسجدوں میں جائیں۔ فجر میں اضافہ کیا، فجر کی اذان میں اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، نماز بہتر ہے نیند سے۔ زندہ آدمی کو سوئی چبھو، چیخ نکل جائے، مردہ کو خنجر مارو، ٹس سے مسنا ہو، مردہ ہے، بے جان ہے، لاش ہے، دل زندہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز دفتر سے اٹھائے، بستر سے اٹھائے، دکان سے اٹھائے اور نماز کو لے جائے۔ جس کا دل مردہ ہے، پیسہ 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 پیسہ، وزارت، عہدہ، ڈگریاں، مال 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 مال، دنیا 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 دنیا، یہ اندر گھسا ہوا ہے۔ کوئی اللہ کی عظمت نہیں، کوئی جنت کا شوق نہیں، کوئی جہنم کا خوف نہیں، کوئی آخرت کی فکر نہیں، کوئی اللہ سے محبت نہیں، یہ دل مردہ ہے۔ یہ اذان پہ اذان سنے گا، ٹس سے مس نہ ہو۔ تبلیغ، منت، خوش آمد، او بھائی نماز، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے مال دیا اس لیے نہیں دیا کہ خواہشات پہ خرچ کریں، تقریبات پہ خرچ کریں، فنکشنوں پہ خرچ کریں، سیر سپاٹوں پہ خرچ کریں، نام و نمود شہرت پہ خرچ کریں۔ یہ مال کس لیے دیا ہے؟ اس کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے۔ کون غریب، کون بیوہ، کون یتیم، کون مسکین، کون مقروض، کون بے گھر، کس کی چھتیں ٹھپکتی، یہ سوچنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دراہم سے تھیلی بھری اور فرمایا اپنے غلام سے، جاؤ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے جا کے کہنا یہ عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں، اور یہ صراحتاً کہنا اس لیے دیے ہیں اپنی ضرورت میں استعمال فرمائیں۔ اور دائیں بائیں بیٹھ جانا اور دیکھنا وہ کرتے کیا ہیں۔ غلام پہنچا کہ حضرت عمر نے آپ کے لیے دیے اور یہ فرمایا کہ اپنی ضرورت میں استعمال فرمائیں۔ انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دعائیں دی۔ یہ شریعت کا مزاج ہے، کوئی احسان کرے اس کو دعا دو، پھر اپنی بھابھی کو بلایا، یہ 5 فلاں کو دے آؤ، اور یہ 7 فلاں کو دے آؤ، اور یہ 9 فلاں کو دے آؤ، اور سارے کے سارے تقسیم کر دیے۔ غلام نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا، دوبارہ تھیلی بھری دراہم سے، تو میں جاؤ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کو جا کر دینا اور یہ کہنا عمر نے اس لیے دیے ہیں اپنی ضرورت میں استعمال فرمائیں، اور دائیں بائیں بیٹھ جانا، دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی دعائیں دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اور اپنی باندھی کو بلایا، یہ 5 فلاں کو دے آؤ، 9 فلاں کو دے آؤ۔ اندر سے بیوی نے چیخ کر کہا ہمارے پاس بھی کچھ نہیں، ہمیں بھی کچھ دے دو۔ تو تھیلی بیوی کی طرف پھینک دی، اس میں 2 درہم باقی تھے۔ غلام نے آ کر حضرت عمر کو سارا قصہ سنایا، فرمایا یہ سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں، یعنی ایک ہی طرح کا مزاج ہے، ایک ہی طرح کی سوچ ہے۔ ہاں، مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ قرآن میں اللہ نے نماز کی رکعتوں کا تذکرہ نہیں کیا، کتنے سجدے، کتنے رکوع، کتنی فجر میں زور اثر، کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ مال کہاں خرچ کرنا ہے، مال کہاں خرچ کرنا ہے، اللہ نے نام لے کر بتایا۔ ایک جگہ پر زکوٰۃ کے علاوہ 6 مصرف بتائے، زکوٰۃ کے علاوہ 6 مصرف بتائے۔ مال کہاں خرچ کرنا ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے، رشتہ داروں پر، ہاں، مسکینوں پر، ضرورت مند لوگوں پر، یتیموں پر، مانگنے والوں پر،
جو کمانے کے قابل نہیں ہیں، جن کا پیشہ ہے ان کو نہیں. مسافروں پر اور گردنیں آزاد کرانا یہ دو مصرف ہیں. جیلوں میں بہت سے بے گناہ اور مقروض ہو گئے. ہاں یہ بھی ان کی پھنس گئی. ان کے قرضے ادا کروانا، یہ 6 مصرف اللہ نے بتائے. آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نیکی کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کرنا. وہ 6 مصرف کیا تھے زکوٰۃ کے علاوہ؟ یہ سمجھ پیدا ہو، یہ جذبہ پیدا ہو، مال کس لیے ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، خواہشات پہ نہیں. جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی، حدیث میں آتا ہے وہ مال گنجا سانپ بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، زکوٰۃ نہیں دی. جب ایمان بنے گا پھر نماز، پھر رمضان ہے تو روزہ. حدیث میں آتا ہے جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا ساری زندگی روزے رکھتا رہے، وہ ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے. بیت اللہ حج پہ جانا ہے، مال اس لیے. حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کر مرے. توبہ توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اور حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے حج کرنے میں جلدی کرے، کیا پتا کوئی سفر میں رکاوٹ آ جائے، کوئی عذر بیماری پیش آ جائے. یہ محنت ہے. ایمان بنے گا پھر اعمال کا شوق، دین سیکھنے کا شوق. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو بازار میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے جو بازار کا دین نہ سیکھ لے. تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے، زمیندار زمیندارے کے مسائل کو سیکھے. ایک چودھری صاحب آئے کہ جی ایسی سونڈی آئی ہے کہ سپرے اثر نہیں کر رہی، ہماری لاکھوں کی فصل تباہ ہو گئی، لاکھوں کی فصل کپاس کی، سپرے اثر نہیں کر رہی. ان سے پوچھا چودھری صاحب آپ عشر ادا کرتے ہیں؟ عشر. چودھری صاحب کہنے لگے عشر کیا ہوتا ہے؟ تو بھائی پھر سونڈی آئے گی اور کیا ہوگا. ہاں تبلیغ میں محنت ہو رہی، ہر مسلمان دین کو سیکھے، گھروں میں تعلیم کے حلقے ہوں، مسجدوں میں تعلیم کے حلقے ہوں، اعمال کے فضائل کو سنا جائے تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو. آج مال کا شوق ہے، اعمال کا شوق نہیں ہے. مالدار بننا چاہتا ہے، دیندار بننا نہیں چاہتا ہے. حالانکہ ہر آدمی مالدار نہیں بن سکتا اور دیندار بن سکتا ہے. کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے. اللہ کی مدد مال والوں کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد تو اعمال والوں کے ساتھ ہے. فقیر وہ نہیں جس کے پاس مال نہیں، فقیر وہ جس کی زندگی میں اعمال نہیں. یہ قبر کا فقیر ہے، یہ قیامت کا فقیر ہے، یہ آخرت کا فقیر ہے. سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے. 500 کی جوتی 5000 کی، آگے سب ننگے پاؤں، یہ ہمارا سرمایہ نہیں. 5000 کا سوٹ ہے 50,000 کا، آگے کفن تو سب کا برابر. 2 مرلے کا مکان، 4 کنال کا بنگلہ، آگے قبر کا سائز تو سب کا ایک ہے. 20 لاکھ کا باتھ روم، آخری غسل تو پھٹے پہ. 30 لاکھ کا بیڈ ہے، آخری چارپائی تو جنازے والی سب کی ایک ہے. 10 کروڑ کی گاڑی ہے، آخری سفر تو ڈالنے پہ ایمبولنس پہ ہے. بھائی سرمایہ وہ نہیں جو چھوٹ جائے، سرمایہ وہ جو ساتھ جائے. آپ نے فرمایا 3 بھائی ہیں، ایک بھائی کہتا ہے میں دنیا میں تمہارے ساتھ ہوں، مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم. یہ کون سا بھائی ہے؟ بولو بھائی، یہ کون سا بھائی ہے؟ ہاں، یہ مال ہے، جائیداد ہے، زمینیں ہیں، پیسہ ہے، مرتے ہی وارثوں کا ہے. بلکہ مسئلہ بتاؤں، جس مرض میں
موت کے آثار نظر آ رہے ہوں، اس مرض میں آدمی اپنے کل مال میں وصیت نہیں کر سکتا. کیوں؟ وہ ورثوں کا ہو چکا ہے، حالانکہ یہ زندہ ہے. ہاں. دوسرا بھائی کہتا ہے میں تمہارے مرنے کے بعد غسل، کفن، جنازہ، دفن کرنے کے بعد میرا تمہارا معاملہ ختم. یہ کون سا بھائی ہے؟ یہ کون سا بھائی ہے؟ اس کے رشتہ دار، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا خامند، اس کے دوست دفنا کر واپس، سگی ماں کو دفنا کر واپس، سگے باپ کو دفنا کر واپس. جوان بیٹی کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑتے، مرتے ہی قبرستان میں اکیلا چھوڑ کے آ جاتے. تیسرا بھائی کہتا ہے میں قبر میں بھی ساتھ ہوں، میں قیامت میں، آخرت میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. یہ کون سا بھائی ہے؟ ہاں، اچھے ہیں یا برے ہیں؟ یہ اعمال، یہ حقیقی بھائی ہے. زندگی اعمال سے بنتی ہے، زندگی اعمال سے بنتی ہے، مال سے نہیں بنتی. جب دلوں میں ایمان کا نور آئے گا، ہدایت کا نور آئے گا، پھر اعمال کی دوڑ لگے گی، اعمال کا شوق پیدا ہوگا، پھر اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے. جب دل ہدایت کے نور سے خالی ہوگا تو مال کی دوڑ، مال کا شوق، مال سے ہونے کا ذہن. عجیب مقدمہ لے کر آئے غریب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس. کیا حضور، یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے. کیسے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں برابر، وہ روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھیں برابر. ان کے پاس مال ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غلام خریدتے ہیں، آزاد کرتے ہیں. یہ خرچ کرنے کے عمل میں ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے. یہ پریشانی ہے. آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں جو اس عمل کو کرے گا اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہ سکے گا، الا یہ کہ وہ بھی کر لے. فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. جو یہ تسبیح پڑھے گا اس کو اتنا اجر ملے گا کہ اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہ پائے گا. تو غریب صحابہ خوش ہو گئے، واہ واہ، ایسا عمل مل گیا، ہمارے برابر کوئی نہیں پہنچے گا. میں نماز پڑھی مسجد میں اور بیٹھ کے تسبیح شروع کی. اب اس زمانے کے جو مالدار تھے ان کو بھی حرص اعمال کی تھی، شوق اعمال کا تھا، دوڑ اعمال کی تھی. انہوں نے پتہ کیا یہ سارے بیٹھے یہ کیا ہے، انہیں بھی پتہ لگ گیا، وہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی. غریب صحابہ پھر پریشان، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور، مالداروں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، انہوں نے بھی شروع کر دی، ہم تو پھر پیچھے رہ گئے. اس پر آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرماتا. اس سے سمجھ میں آیا اگر کسی کے پاس مال ہے اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے. تو اعمال سے زندگی بنتی ہے، اعمال کی دوڑ لگے، اعمال کا شوق پیدا ہو، اعمال سے ہونے کا ذہن بنے. آپ نے فرمایا آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ عمل کے بارے میں دریافت فرمایا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، حضور میں نے روزہ رکھا ہے. پھر فرمایا آج تم میں سے کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا حضور میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا. آگے فرمایا آج تم میں سے کسی بیمار کی عیادت کس نے کی؟ پھر عرض کیا حضور بیمار کی عیادت بھی کر کے آیا. فرمایا آج تم میں سے کسی جنازے میں شرکت کس نے کی؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا حضور جنازے میں شرکت بھی کی ہے. ہاں، آپ نے فرمایا جس آدمی میں یہ اعمال جمع ہو جائیں وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا. ہاں، ایک حدیث میں کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول ای الناس خیر، ای الناس خیر،
اللہ کے رسول سب سے بہترین آدمی، سب سے اونچا آدمی، سب سے اعلیٰ اشرف آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ ای الناس شر، اللہ کے رسول سب سے برا آدمی، سب سے بدتر آدمی کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر بھی لمبی ہو اس کے اعمال بھی خراب ہوں، اس کے اعمال بھی خراب ہوں۔ تبلیغ میں محنت ہے، اعمال سے زندگی بنتی ہے بھائی، اعمال کا شوق پیدا ہو، اعمال کا شوق، مسجد کا شوق، نماز کا شوق، پہلی صف کا شوق، تکبیر اولیٰ کا شوق، جماعت سے نماز پڑھنے کا شوق، یہ شوق پیدا ہو۔ قرآن کا شوق، گھر گھر قرآن کی فضا بنے، بچے قرآن پڑھیں، بچیاں قرآن پڑھیں، اماں ابا قرآن پڑھیں، یہ شوق پیدا ہو، یہ شوق پیدا ہو۔ صبح کو سورہ یاسین پڑھیں، یہ شوق پیدا ہو۔ رات کو سورہ ملک پڑھنی ہے، سورہ واقعہ پڑھنی ہے، الف لام میم سجدہ پڑھنی ہے، یہ شوق پیدا ہو۔ یہ مسئلوں کا حل ہے۔ قرآن کا شوق، ذکر کا شوق، زبان پر اللہ کا نام آئے۔ آپ نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا، جنت میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ یا دعا کا وقت طے کیا، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی عرض کیا حضور 1/4 وقت درود شریف پڑھ لیا کروں۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضور 1/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضور آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضور 2/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا حضور پھر میں ایسا کرتا ہوں، میں سارا وقت درود شریف پڑھوں گا، سارا وقت درود شریف پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ مسئلوں کا حل استغفار ہے، مسئلوں کا حل قرآن ہے، مسئلوں کا حل نماز ہے، مسئلوں کا حل دعا ہے۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تھوڑے محتاج کے زیادہ؟ زیادہ کے بہت زیادہ؟ بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ؟ تو دعائیں تھوڑی ہوں کہ زیادہ ہوں، مختصر ہوں کہ لمبی ہوں؟ شریعت میں سب سے زیادہ دعا ہے، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، سب سے زیادہ شریعت میں دعا۔ آنکھ کھلتے ہی دعا، رات کو سوتے ہوئے دعا، گھر سے نکلتے ہوئے دعا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا، مسجد سے نکلتے ہوئے دعا، مسجد میں داخل ہوتے دعا، بیت الخلاء داخل ہونے سے پہلے دعا، بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد دعا، بازار میں گئے تو دعا، کسی کو ہنستا دیکھا تو دعا، کسی کو پریشانی میں دیکھا تو دعا۔ تہجد کی دعائیں ہیں، پھر قومے کی دعائیں ہیں، پھر سجدے کی دعائیں ہیں، پھر جلسے کی دعائیں ہیں، پھر صبح کی دعائیں ہیں، پھر شام کی دعائیں ہیں، ہر موقع کی دعا ہے۔ پریشانی میں یہ ہے، بارش نہیں ہو رہی تو دعا ہے، بارش زیادہ ہو گئی تو دعا ہے، آندھی چلی تو دعا ہے، نئے کپڑے پہنے تو دعا ہے، ہر موقع کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑیں وہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے بھائی۔ نہ صبح چھوڑیں نہ شام چھوڑیں۔ کیا؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ،
اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. ایک صحابی آئے، حضور رات بچھو نے ڈس لیا. فرمایا یہ دعا پڑھی ہوتی تو بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا. کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. دعا بتائی، دعا بتائی، مسئلوں کا حل دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں تقسیم فرما رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے بکریاں لینے. فرمایا علی چاہو تو 5000 بکریاں لے لو، چاہو تو 5 دعائیں سیکھ لو. ایک طرف 5000 بکریاں، ایک طرف 5 دعائیں. عرض کے حضور بکریاں ہیں تو بہت زیادہ، لیکن چھوڑیں مجھے 5 دعائیں سکھائیں. آپ نے یہ دعا سکھائی. 5000 بکریوں کے مقابلے میں وہ کتنی اہم دعا ہوگی. کیا؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی خلقی وطیب لی کسبی وقنعنی بما رزقتنی ولا تذہب قلبی الی شیء صرفتہ عنی. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے اخلاق کو عمدہ بنا، میری کمائی کو پاکیزہ بنا، اور جو مجھے دیا ہے مجھے اس پر قناعت بھی دے، قناعت بھی دے. اور 5ویں بات، اے اللہ جو چیز تو نے میرے سے ہٹا لی، میرے سے پھیر دی، مجھے نہیں عطا فرمائی، اے اللہ میرا دل بھی اس سے ہٹا دے. ہاں دعائیں مسئلوں کا حل ہے. یہ محنت ہے. کیسے اعمال کا شوق، ہاں اعمال کی دوڑ، کیسے اخلاق اچھے ہوں. زندگی کا مزہ اٹھانا ہے تو اخلاق اچھے بنائیں. اخلاق، نرمی، درگزر، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھنا، زبان پہ غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، گالی نہ ہو، طنز نہ ہو، کڑوی بات نہ ہو، دل میں بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، کھوٹ نہ ہو. ہاں کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھنا. فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا. آپ جنازہ پڑھانے آگے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے. حضور اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. کیوں؟ انہو رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی، اس نے یوں کیا وہ کیا، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. آپ نے صحابہ کی طرف رخ فرمایا. کیا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے. حضور میں نے دیکھا. کیا ساری زندگی؟ ہمیشہ؟ نہ 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 نہ. حرسا لیلتن فی سبیل اللہ، ایک رات میں نے دیکھا یہ آدمی، یہ مرنے والا اللہ کے راستے میں پہرا دے رہا. آپ آگے بڑھے، جنازہ پڑھایا اور قبر اور دفن میں شریک ہوئے، اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. ہاں شریعت کا مزاج، شریعت کا مزاج دوسروں کی خوبیاں دیکھنا، اپنی خامیاں دیکھنا، اپنی خامیاں دیکھنا. کہتے ہیں گلاب کا پودا، گلاب کا پودا، حالانکہ گلاب کے پودے پر 2-4 گلاب ہیں، سینکڑوں کانٹے ہیں، سینکڑوں کانٹے ہیں. کوئی نہیں کہتا کانٹوں کا پودا، کوئی نہیں کہتا کانٹوں کا پودا. شہد کی مکھی آتی ہے، کانٹوں پر نہیں بیٹھتی، پھول پر بیٹھتی ہے. عقل مند آدمی پھول توڑتا ہے، کانٹے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اس میں کیا پیغام ہے؟ خوبیاں دیکھو بھائی، خوبیاں دیکھو بھائی.
خامیاں نہ دیکھو. آپ کسی آدمی کو اس نظر سے دیکھنا چاہیں اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں، آپ کو بڑی خوبیاں نظر آئیں گی. آپ کسی کو اس نظر سے دیکھیں اس میں کیا کیا خامیاں ہیں، آپ کو بہت ساری خامیاں نظر آئیں گی، بہت ساری خامیاں نظر آئیں گی. سرخ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سرخ نظر آئے گی. سیاہ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سیاہ نظر آئے گی. نہ سرخ ہے نہ سیاہ، مسئلہ اینک کا ہے. ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، ہر ایک میں خامیاں بھی ہیں. آپ کو اس کی خوبیاں نظر آ رہی یا خامیاں نظر آ رہی، یا آپ کے اپنے دل کی اینک کا مسئلہ ہے. ہاں، جب دل کسی سے صاف ہوتا ہے اس کی خوبیاں نظر آتی ہیں، اور خامی نظر آئے آدمی کیا کرتا ہے، کوئی بات نہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، یار اصل میں بھول گیا ہوگا، یار اصل میں یہ اس کا سٹائل ہے. اور اگر کسی کے بارے میں دل صاف نہ ہو تو اس میں خامیاں نظر آتی. کوئی خوبی نظر آ جائے نا، بسا کیا کہہ دیتے ہیں، وہ نہیں ایسے ڈرامہ کر رہا ہے. توبہ توبہ توبہ. ہمارے معاشرے میں ماں بیٹی کا جوڑ بیٹھتا ہے، ساس بہو کا جوڑ اکثر نہیں بیٹھ پاتا. اس کی وجہ کیا ہے، ماں بیٹی کی خوبیاں دیکھے، بیٹی ماں کی خوبیاں دیکھے، جوڑ بیٹھا رہتا ہے. ساس بہو کی خامیاں دیکھے، بہو ساس کی خامیاں، جوڑ نہیں بیٹھتا. ایک عورت کہنے لگی، عجیب بات ہوئی، جب میں بہو بنی مجھے ساس اچھی نہ ملی، اور جب میں ساس بنی مجھے بہو اچھی نہ ملی. اصل میں خامیاں دیکھی جا رہی. ہاں، ایمان بنے گا بھائی، پھر اخلاق اچھے ہوں گے، نرمی آئے گی، معاف کرنا آئے گا. ایک صحابی آئے، حضور میرا غلام ہے، غلام، نوکر نہیں، ملازم نہیں، خادم، میرا غلام غلطیاں بہت کرتا ہے، کب تک برداشت کروں اور کب تک معاف کروں؟ آپ خاموش رہے. پھر عرض کیا، حضور میرا غلام ہے، غلطیاں بہت کرتا ہے، کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا، اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا. ہاں، یہ شریعت کا مزاج ہے، معاف کرنا سیکھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر حسن اخلاق کو 10 حصوں پر تقسیم کیا جائے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 پھر 10، فرمایا 9 حصے حسن اخلاق، 9 حصے حسن اخلاق درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، غصے کو پینا ہے، نظر انداز کرنا ہے، چشم پوشی کرنا ہے، چشم پوشی کرنا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی نہیں فرمایا کہ انس تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا. 10 سال کیوں کیا، کیوں نہیں کیا. زندگی میں نکھار آئے گا، حسن آئے گا، خوبصورتی آئے گی. نظر انداز کرنا سیکھے، معاف کرنا سیکھے، معاف کرنا سیکھے. ایک صحابی نے عرض کیا، حضور مجھے نصیحت فرمائیں. فرمایا، اللہ تغضب، غصے پہ قابو کرو. نصیحت ختم. حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں. فرمایا، اللہ تغضب، غصے پہ قابو پاؤ. فردد مرارا فقال لا تغضب، بار بار عرض کیا، حضور کچھ اور نصیحت. ہر بار فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. فرمایا، پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پہ قابو پائے. حدیث میں آتا ہے، جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے. کس بات پر؟ غصہ پینے پر. ہاں، یہ محنت، آج محنت ہو رہی، گھر اچھے ہوں، کپڑے اچھے ہوں، برتن اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں، گاڑی اچھی ہو، ڈگری اچھی ہو، تنخواہ اچھی ہو، ٹائل اچھی ہو، پتھر اچھا ہو، تبلیغ میں محنت ہو رہی، ایمان اچھا ہو، اعمال اچھے ہوں، نماز اچھی ہو اور تلاوت اچھی ہو، اخلاق اچھے ہوں، دیکھنا اچھا ہو، بولنا اچھا ہو، سننا اچھا ہو، کمائی اچھی ہو، خرچ اچھا ہو. اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے.
اللہ نے انسان کے بارے میں دو باتیں فرمائیں، خیر البریہ شر البریہ، کائنات کی بہترین چیز انسان ہے، کائنات کی بدترین چیز انسان ہے۔ ایک ہے جن چیزوں کو انسان استعمال کرتا ہے وہ چیزیں اچھی ہوں، ایک ہے انسان خود اچھا ہو، انسان کا بولنا ٹھیک ہو، دیکھنا ٹھیک ہو، سننا ٹھیک ہو، کمائی ٹھیک ہو، خرچ ٹھیک ہو۔ ہاں ایک حدیث میں آتا ہے ایک حرام کا لقمہ 40 دن تک دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا ہے، یا رب یا رب، اللہ میں دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے۔ کوئی کتے کا گوشت نہیں کھاتا کہ حرام ہے، کوئی سور کا گوشت نہیں لیتا حرام ہے، کوئی گدھے کا گوشت نہیں لیتا حرام ہے۔ ارے میرے بھائی، جسے سور کا گوشت حرام، جسے کتا اور گدھے کا گوشت حرام، او میرے بھائی، حرام کے پیسوں سے بکرے کا گوشت بھی حرام، پیسے حرام کے جیب میں ڈالے، گوشت حلال کا تلاش کر رہا ہے۔ توبہ توبہ توبہ، کتنی رشوت دفتروں میں، ہاں توبہ توبہ توبہ، سود پہ کام، استغفر اللہ، اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ سود دینے والا، سود لینے والا، لکھنے والا، پڑھنے والا، توبہ توبہ توبہ، اللہ کا اعلان جنگ، ان پر لعنت۔ ہاں رشوت لینے والا کہ رشوت دینے والا، وہ دونوں جہنمی ہیں۔ بکری 1-2 بچے دیتی ہے، کتیا 8-10 بچے دیتی ہے۔ ریوڑ بکروں کے نظر آئیں، کبھی کتوں کا ریوڑ نہیں۔ عید پر لاکھوں بکرے ذبح ہوئے، عید کے بعد بھی بکروں کا ریوڑ۔ برکت حلال میں حرام میں نہیں، برکت حلال میں حرام میں نہیں۔ یہ حرام کا پیسہ دکھ لائے گا، حرام کا پیسہ غم لائے گا، حرام کا پیسہ پریشانیاں لائے گا، حرام کا پیسہ مصیبتیں لائے گا۔ کتابوں میں قصہ آتا ہے، ہاں حج کا قافلہ ہے، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، حج کا قافلہ ہے، ہاں قبر میں اتارنے لگے تو قبر میں اژدہا بیٹھا ہے، اژدہا، مارتے ہیں مرتا نہیں، بھگاتے ہیں بھاگتا نہیں، اٹھاتے ہیں اٹھتا نہیں۔ دوسری جگہ قبر کھودی، جب میت کو لائے اژدہا وہاں بیٹھا ہے۔ تیسری جگہ قبر کھودی، میت اتارنے لگے، اژدہا وہاں بیٹھا ہے۔ بھگانے سے بھاگے نہ، مارنے سے مرے نہ۔ ارے یہ کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، قصہ سنایا، دریافت کیا کیا کریں؟ فرمایا یہ اس کی زندگی کا کوئی گناہ، کوئی حرام کام، کوئی برا کام ہے جس کا نتیجہ یہ دنیا میں ظاہر ہو گیا ہے۔ جو دفنانے کے بعد ہونا تھا اللہ نے دنیا میں دکھا دیا ہے۔ اب کہیں بھی قبر کھودو گے یہ اژدہا آئے گا، اژدہے کے ساتھ ہی دفنا دو۔ اژدہے کے ساتھ دفنا دیا، قافلہ حج کا واپس آیا، اس کی بیوی کو سارا قصہ سنایا، پوچھا یہ کیا کرتا تھا، اس کے ساتھ یوں ہوا۔ بیوی نے بتایا یہ تاجر تھا، غلے کا ہر بوری میں سے کچھ غلہ نکال کر اس کی جگہ بھس بھر دیتا تھا۔ ہاں یہ اس کا نتیجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا بازار میں، ایک شخص غلہ فروخت کر رہے ہیں، آپ نے غلے میں ہاتھ ڈالا، اندر سے گیلا نکلا۔ فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ اوپر خشک ہے نیچے گیلا ہے۔ انہوں نے کہا حضور بارش ہوئی تھی گیلا ہو گیا۔ فرمایا اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ اور اس موقع پر فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
6 باتوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا؟ بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولنا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہے، فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں؟ کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہوں میں سے بڑے، اکبر الکبائر۔ عرض کیا جی فرمائیں۔ 3 گناہ گنوائے۔ پہلا گناہ گنوایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ٹیک لگی ہوئی ہے۔ دوسرا گناہ گنوایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ٹیک لگی ہوئی ہے۔ تیسرا گناہ گنوانے لگے، آپ آگے ہو گئے اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا، اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ اتنا دہرایا کہ صحابی فرماتے ہیں ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کاش حضور خاموش ہو جائے۔ ہاں، بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، ہاں وعدہ خلافی نہ ہو۔ فرمایا 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہے، 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہے، جس میں ان 4 میں سے ایک ہے، اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے۔ فرمایا بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت میں خیانت کرے، جھگڑا ہو جائے فوراً گالی دے، جس میں یہ 4 باتیں ہیں یہ تو پکا منافق ہے۔ 6 باتوں کی ضمانت دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت رکھی جائے تو ادا کرو، ہاتھوں کو روک کے رکھو، کسی پہ ظلم نہ کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اور چھٹی بات اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ تو ان 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، ایک وہ جو 2 ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، ان 2 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ محنت ہے بھائی، ایمان بنے، اعمال کا شوق آئے، اخلاق اچھے ہوں، معاملات صاف ستھرے ہوں۔ ہاں، فرمایا 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے جس کو عرش کا سایہ ملے گا کون؟ عدل 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 کرنے والے حکمران، عدل کرنے والے حکمران۔ ہاں، سب سے پہلے سایہ عرش کا انہیں ملے گا۔ عدل کرنا ہے، ظلم نہیں۔ 2 گناہ ہیں جن کی پکڑ دنیا میں آتی ہے اور جلدی آتی ہے، ایک ماں باپ کی نافرمانی اور دوسرا ظلم۔ جانور پر بھی ظلم کیا، اس کی بھی پکڑ آئے گی، اس کی بھی پکڑ آئے گی۔ جب ایمان بنے گا بھائیوں، پھر اعمال بنیں گے، پھر اخلاق بنیں گے، پھر معاملات صاف ستھرے ہوں گے، معاملات صاف ستھرے ہوں گے۔ اور جب دین مسلمانوں کی زندگی میں آئے گا، جب دین مسلمانوں کی زندگی میں آئے گا، جب پھول لگ جائیں گے، شہد کی مکھیاں پکڑ پکڑ کے نہیں لانی پڑیں گی، 2 میل 3 میل دور سے اڑ کے آئیں گی اور پھولوں پر آ کر بیٹھیں گی۔ جب مسلمانوں کی زندگی ٹھیک ہو گئی، جب اعمال ٹھیک ہو گئے، جب اخلاق ٹھیک ہو گئے، جب معاملات ٹھیک ہو گئے، جب معاشرت ٹھیک ہو گئی، رہن سہن ٹھیک ہو گیا، اب غیر مسلم اسلام پر لپک کے آئے گا۔ اسلام میں حسن ہے، اسلام میں جاذبیت ہے، اسلام ایک خوبصورت زندگی کا نام ہے۔ اسلام صرف نماز کا نام نہیں، صرف روزے کا نام نہیں، صرف زکوٰۃ حج کا نام نہیں، اسلام پوری زندگی ہے۔ معاملات بھی ٹھیک ہو، اخلاق بھی ٹھیک ہو، معاشرت بھی ٹھیک ہو۔ معاشرت کہتے ہیں رہن سہن، شادی بیاہ، غمی خوشی،
کھانے پینے کا طریقہ آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں سے مت کھاؤ، بائیں سے شیطان کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے مت پیو، بائیں سے شیطان پیتا ہے۔ تو بھائیو چھوٹی سی زندگی ہے، آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے نیچے ہوں گے۔ آج زمین پر چل رہے ہیں، پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے۔ آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے، اور مٹی ڈالنے والے کون؟ اپنے اور ثواب سمجھ کر ڈالتے۔ ہاں یہ دھوکہ ہے بھائی، یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ ایک وقت تھا ہم دنیا میں نہ تھے، دنیا کا نظام چل رہا تھا، ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہ ہوں گے، دنیا کا نظام چل رہا ہوگا۔ عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ تین چیزیں ہیں سمجھنے کی، سمجھانے کی۔ ایک ہے مقصد زندگی، ایک ہے ضروریات زندگی، اور ایک ہے خواہشات زندگی۔ آج خلط ملط ہو گیا ہے، گنجل پڑ گئے۔ مقصد زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس پر آدمی اپنی صلاحیت لگاتا ہے۔ ضروریات زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس میں بقدر ضرورت لگتا ہے۔ خواہشات زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس کی کوئی حد نہ ہو۔ مقصد زندگی اللہ کا دین ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا۔ اس پر صلاحیت لگے، اس پر جان مال لگے، اس پر دل دماغ لگے، اس پر صبح شام لگے۔ ضروریات زندگی پانچ ہیں، کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے۔ یہ ضروریات زندگی ہیں، اس میں بقدر ضرورت لگنا۔ پھر خواہشات زندگی وہ جنت میں پوری ہوں گی، دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی بھائی۔ آپ 10 کنال کا بنگلہ بنا سکتے ہو، 10 کروڑ کما سکتے ہو، 10 کروڑ کی گاڑی لے سکتے ہو، آپ وزیر اعظم بن سکتے ہو، 10 کارخانے لگا سکتے ہو، 10 ارب خرب کما سکتے ہو۔ ہمیشہ جوان رہو یہ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ زندہ رہو یہ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ خوش رہو یہ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ زندہ رہو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جنت کا اعلان ہے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں۔ 1 کلو برتن، اس میں 5 کلو پانی نہیں آ سکتا۔ دنیا کا ظرف چھوٹا ہے، انسان کی خواہشات بہت بڑی ہیں۔ آدمی چاہتا ہے زندہ رہوں، آدمی چاہتا ہے جوان رہوں، آدمی چاہتا ہے خوش رہوں، آدمی چاہتا ہے تندرست رہوں۔ یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا بھائی۔ اس کے لیے جنت، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، سونے چاندی کے محلات، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی خوشیاں، دوستوں سے ملاقاتیں، اور رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور اس سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہو۔ ہاں یہ چھوٹی سی زندگی ہے بھائی، اللہ کو راضی کریں۔ جنت میں اللہ فرمائیں گے سب کچھ دے کر حل رضیتم، وہ راضی ہو گئے، اور کریں گے اللہ بھی راضی نہ ہو تو کب ہو، تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا۔ اللہ فرمائیں گے جو دیا اس سے بہتر دوں، کہ اللہ وہ کیا ہے؟ چہرے چمک گئے، جہنم سے بچ گئے، جنت میں پہنچ گئے، اب کیا باقی رہا؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔
بھائی اپنی حیثیت کو پہچانے. اسلام آباد اجتماع کئی سالوں سے چل رہا ہے، پہلی دفعہ نہیں. اور یہ مجمع اکثر وہ ہے جو پہلی دفعہ نہیں کئی دفعہ آیا ہے. یہ اجتماع کس لیے بھائی؟ اپنی ذمہ داری کو پہچانے. تبلیغ کا نکلو، نکالو، پھرو، پھراؤ، توبہ کرو، توبہ کرواؤ. 4 ماہ چلہ 3 دن، 4 ماہ چلہ 3 دن.